بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس تھوڑا صبر کرو، ان مقرر کردہ آزمائشوں کے بعد تمہاری چاہت تمہیں نواز دی جائے گی۔ کوئی بھی طوفان ہمیشہ نہیں رہے گا، تمہارے رب کا تم سے یہ وعدہ ہے۔ اور اس کی رحمتوں کے دروازے جب بندے پر کھلنے لگتے ہیں تو بندہ خود بخود سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ دعائیں اللہ بناتا ہی کن کہنے کے لیے ہے۔ جب دعائیں سچے دل اور اللہ پر یقین سے مانگی جاتی ہیں نا، تو پھر میرا اللہ بھی کن کہنے میں دیری نہیں کرتا، وہ تمہارا مان رکھ لیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پہ، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ فرض کرو اگر تمہاری آزمائش کا یہ آخری مقام ہوا تو اللہ پہ چھوڑ دو سب، اور پھر دیکھو تقدیریں کیسے بدلتی ہیں۔ اور اللہ تمہاری محبت کبھی قضا نہیں ہونے دیتا جب تم اس کی محبت کو اول رکھتے ہو۔ اس کے لیے اپنے اس بندے سے زیادہ تو کوئی بھی لاڈلا نہیں۔ سنو، اگر کوئی چیز تمہارے مطابق نہ ہونا تو پریشان مت ہوا کرو، بلکہ اب تو خوش ہو جایا کرو کہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ جو دعاؤں کا حصہ رہتے ہیں اللہ انہیں نصیب کا حصہ بھی بنا دیتا ہے۔ اگر آپ آج تکلیف میں ہیں تو صبر کریں، کل یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تنگی کے یہ دن بھی گزر جائیں گے، لیکن رب پر یقین وہ ہے جو آپ نے ہمیشہ رکھنا ہے۔ اس یقین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا، پھر دیکھنا معجزے ہوں گے اور کن فیکون آسمان سے آتا دیکھ کر آپ کی ساری اذیتیں ختم ہو جائیں گی، بس خوشیاں آپ کے دامن میں بھر دی جائیں گی۔ تم دعا مانگ کر بس صبر کرو، اللہ اجر میں دعا قبول کرے گا۔ وہ جانتا ہے تمہاری دعاؤں میں کتنی چاہت ہے، یقین رکھو وہ خوب خوش کرے گا۔ اس کے فیصلوں پر صبر کیا کرو، تمہارا صبر کبھی رائیگاں نہیں جاتا، صبر کا صلہ مل کر ہی رہتا ہے۔ تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے ہی تو وہ بس ناممکن سے گزار رہا ہے۔ اب مہربانیاں ہوں گی، اب تمہاری پکار سن لی جائے گی۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ تھک چکے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ یہ آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی اللہ آپ کو اس حالت میں نہیں ڈالے گا جسے آپ برداشت نہ کر سکیں۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے ایسے رنگ عطا کرے گا کہ تمہارے صبر میں گرے ہر آنسو کا حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ تو اسے بھی دیتا ہے جس نے کبھی اس کے در کا رخ نہیں کیا، تو پھر تمہیں کیسے نہیں دے گا جب تم گڑگڑاؤ گے اس کے سامنے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس کے پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو، صبر کرتے ہو۔ یقین کرو پھر وہ نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں، تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں کن کی منزل تک لے جاتے ہیں، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ اب راضی ہو جائے گا اللہ، اور تمہاری تڑپتی روح کو تسکین مل جائے گی۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے رہتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ آسمان پر اللہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ انتظار کر رہا ہے، اور یقیناً وہ آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ اگر اس نے تمہیں من پسند چیز نہ دینی ہوتی تو وہ تمہیں کیوں کہتا کہ مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا؟ ارے یہ اتفاق تھوڑی ہے، تمہاری دعا تو قبول ہو چکی ہے۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشی بھی ضرور دے گا۔ ہاں، لیکن تم نے اپنا سفر اپنی منزل کو یاد رکھتے ہوئے طے کرنا ہے کہ ہاں میری منزل مجھے مل کر ہی رہے گی، اور جب بھی ملے گی بہت خوبصورت طریقے سے ملے گی۔ دیکھنا پھر تمہیں سفر کرنا مشکل نہیں لگے گا۔ اس کے معاملات بس وہی جان سکتا ہے، اس کے منصوبے تمہاری سوچ کے دائروں سے بہت وسیع ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً پورا سمندر ملنے والا ہے۔ جو تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے، وہ اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی تو بنا سکتا ہے۔ جب تم اللہ کی رضا کو اپنا لیتے ہو تو پھر تمہاری چاہتے اس کی رضا بن جاتی ہیں۔
قبولیت تو بہت پہلے سے طے ہے تمہارے لیے، دیری تو بس اللہ نے تمہاری دعائیں سننے کے لیے کی ہے۔ معجزے تو ہمیشہ سے تیار کھڑے ہیں تمہارے لیے، بات کن کی اب صرف تمہارے مانگنے پر رکی ہے۔ اللہ کوئی بھی چیز تم تک بے مقصد نہیں پہنچاتا، وہ جس جانب بھی تمہیں لے جانا چاہتا ہے اس جانب جانے کے وسیلے بنا دیتا ہے۔ تم جتنا مرضی دل میں چھپائے رکھو باتیں، لیکن مطمئن رہو، کیا تم نے پڑھا نہیں وہ العلیم ہے؟ اور پھر تم دیکھو گے اللہ کو تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بناتے ہوئے۔ اگر اس نے اپنے بندوں کو آزمائش کے دوران تنہا ہی چھوڑنا ہوتا تو وہ ہاجرہ کو تپتے ہوئے ریگستان کے بیچوں بیچ پانی کیوں پلاتا؟ اگر دعا میں صبر نہ کیا، آزمائش نہیں دیکھی، کھٹن راستے نہیں دیکھے، تو کیا دعا کا حق ادا کر دیا تم نے؟ صبر، توکل اور دعا کرو، اور پھر دیکھو اللہ تمہارا شمار بھی عطا والوں میں سے کر دے گا۔ تمہیں بس قبولیت پر یقین رکھنا ہے، پھر اللہ کب اور کیسے تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ تم جھومتے پھرو گے جب تمہاری برسوں پرانی دعائیں بھی رنگ لے آئیں گی۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت کہ اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ دعائیں سنبھال کے رکھتی ہیں دلوں کو، جب ہم سنبھال نہیں پاتے خود اپنے دلوں کو۔ یہ لمحہ مشکل ضرور ہے، مگر ان میں نا امیدی تو نہیں۔ اس رب کے ہاں دیر ہے پر اندھیر تو نہیں۔ اللہ تمہیں سنتا ہے، وہ سنتا ہے ساری باتیں جو تم تہجد کی دعاؤں میں بنا کچھ کہے اللہ سے مانگتی ہو۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام مل سکے۔